بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالقرنین سیریز پارٹ 3 میں ہم ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا واقعی سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے 2 بادشاہوں کا ذکر کیا کہ جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سکندر اعظم ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ ذوالقرنین نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بت پرست تھے، جبکہ قرآن پاک والے ذوالقرنین خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ لیکن بعض لوگوں کا سائرس کے متعلق بھی یہی خیال ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق تھیوری سب سے پہلے ایک جرمن فلولوجسٹ نے 1855 میں پیش کی کہ لگتا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ اب مغربی دنیا میں اس تھیوری کو بہت زیادہ مقبولیت نہیں ملی، لیکن کئی انڈین اور پاکستانی فلاسفر نے اس تھیوری کو فوراً قبول کر لیا، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ انہوں نے سائرس ہی کے ذوالقرنین ہونے پر کافی زور دیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی، اسرار احمد جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی سائرس ہی کے ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے تقریباً تسلیم کر لیا۔ لیکن سائرس کے ذوالقرنین ہونے پر ایک چھوٹا سا پتھر اس کو پورے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آج لندن کے برٹش میوزیم 52 روم میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ عام زبان میں ہم انہیں دی سائرس سلنڈر کہتے ہیں۔ 1879 میں ایران سے کھدائیوں کے دوران ایک چھوٹا سا سلنڈر ملا، جس سے سائرس کے متعلق ایک اہم بات پتہ چلی کہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا تھا، اور وہ خدا مردوک کا بھی ماننے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایزادہ کے مندروں کا پجاری بھی کہلوایا کرتا تھا۔ یہ وہ مندر تھے جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، جبکہ قرآن پاک والا ذوالقرنین ایک خدا کو ماننے والا تھا، اس لیے سائرس ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا جو تعمیراتی کام بھی جانتا تھا۔ اس نے لوگوں کو یجوج مجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار قائم کی جو انتہائی مضبوط ہے اور ابھی بھی قائم ہے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ انسان تھا، فرشتہ تھا؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں۔ ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں سے پانی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور پانی بھی پی لیا، مگر وہ پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور جنگجو ہیں، تو ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ایمان لائے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ یہ تھا ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک قوم آباد ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ قوم منسلک کہلاتے تھے۔ ذوالقرنین نے لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی
اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ دیگ کر دیا۔ تو ناظرین یہ تھا ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر کیسا تھا؟ جاننے کے لیے دیکھیں ذوالقرنین سیریز پارٹ 4۔ جزاک اللہ۔